مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حاجی بشیر صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ ان کا رمضان مبارک بھی مدینہ منورہ میں گزرتا ہے اور اللہ انہیں حج کی سعادت بھی دیتا ہے، انہیں میں کہوں گا کہ آگے تشریف لے آئیں اور منہ مبارک کی زیارت کے لیے جب منہ مبارک سے پردہ ہٹایا جائے تو میں انہی سے گزارش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری میں وہ مہینہ بھر گزارتے ہیں تو وہی آ کر جو پردے ہیں انہیں ہٹائیں، اور جس طرح ان کے لیے پردہ ہٹا ہوا ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے انہیں مدینے بلایا جاتا ہے، اسی طرح آج وہ منہ مبارک سے پردہ ہٹائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے پردے بھی ہٹ جائیں جو میرے اور آپ کے درمیان حائل ہیں اور ہم بھی مدینہ منورہ میں جا پہنچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ چونکہ امام خالد ایک عربی کا ذوق رکھتے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اب میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ جب ہم when we put condition, that means you will say something in future. اگر یہ بات ہوئی تو پھر یہ ہوگا، لیکن جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تو قرآن میں اسلوب بدل جاتا ہے کہ من یطع الرسول، this is future tense, but فقد اطاع اللہ is a past tense. ایک بات نہیں ہونے والی اسے ماضی میں لایا گیا ہے. اس میں نقطہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کی طرف آنے والے، ابھی تیرا ارادہ ہوا ہے یا نہیں؟ جو ہی تو ذرا سا میرے محبوب کی طرف آئے گا میں تجھے پہلے ہی قبول فرما لوں گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ابھی تیرا سفر شروع نہیں ہوا لیکن وہاں سے تجھے قبولیت مل گئی ہے. یہ عجیب اسلوب ہے قرآن کا کہ من یطع الرسول، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اسے قبول کیا گیا ہے. In past tense Allah subhanahu wa ta'ala says I accepted you before you came to my Prophet sallallahu alaihi wasallam. تو ابھی آیا نہیں ہے تو پھر ان کی شان کا ہم کیا ذکر کریں گے؟ ابھی تو نے سفر شروع نہیں کیا کہ مولا نے تجھے قبول فرما لیا. پھر اور تو کیا چاہتا ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے؟ ان کی محفل میں تو آیا ہے، ابھی تو پہنچا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے میلاد کا ثواب عطا فرمایا. تو گھر سے چلا ہے، ابھی تو مسجد تک پہنچا نہیں، محفل تک تیری رسائی نہیں ہوئی، لیکن عرش سے تجھے پذیرائی ہوئی ہے. عرش سے تجھے قبولیت کا مجدہ عطا فرما دیا گیا ہے. اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے grammatical. If you look at it, کہ one sentence is in future and other is in past tense, اور وہ بھی past tense کوئی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہے، اسے تو ماضی قریب کہتے ہیں کہ جو ہی تو چلا ہے اسی ساتھ تجھے قبول کیا گیا. یہ رسول اللہ کی شان ہے.
کہ آنے والا ابھی آتا بھی نہیں ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ چونکہ موسٹ آف گیدرنگ از اے فل آف ینگسٹر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کے ساتھ کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں نے تمہیں پہلے بھی سنائی ہے کہ اس میلاد شریف کا یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ ٹیک اٹ ایز اے لیسن فرام دس میلاد شریف۔ اور وہ کیا ہے، کیوں میں یہ کہتا ہوں یہ جوانوں کے لیے ہے؟ اس لیے کہ یہ حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت انس کی عمر 10 سال تھی جب انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ یہ بھی ایک تربیت کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو علماء کے نزدیک آنے نہیں دیتے، وہ ملا بڑی گیا اور تو تے مسیحت ہی ہو گئے، تو تے مسیحی میں جو نکلنا ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت انس کی والدہ اپنے بیٹے کو 10 سال کا وہ بیٹا ہے لے کر آتی ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتنا نوازا ہے۔ آپ فرماتے ہیں 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا، کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کیا۔ اور پھر حضرت انس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ان قدرت ان تصبح او تمسی ولیس غشت فی قلبک لأحد ففعل۔ اے انس، جوانوں اپنے دلوں کو اس طرح پاک کر لو جس طرح رسول اللہ نے اپنے غلام انس سے فرمایا ہے کہ اے انس اگر تو کر سکتا ہے، if you are able, if you can، تو پھر یہ کر کہ اگر تو صبح کرے یا شام کرے لیکن تیرے دل کے اندر کسی کے لیے غبار نہ ہو، کسی کے لیے تیرے دل کے اندر رنجش نہ ہو، کسی کے لیے تیرے دل کے اندر قدورت نہ ہو، ففعل، اگر کرنے کا کام کوئی ہے تو یہ کر کہ تو اپنے دل کو پاک کر لے، اللہ تجھے اپنے جلوے عطا فرمائے۔ تیرا دل اس لیے نہیں ہے کہ تو اس میں قدورتیں بھرتا رہے، تیرا دل اس لیے نہیں ہے کہ تو اس میں لوگوں کے ساتھ حسد کرتا رہے، تیرا دل اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نفرتیں بری ہوئی ہوں، تیرا دل اس لیے نہیں ہے کہ تو اس میں بتوں کو بسائے بیٹھے، تیرا دل اس لیے ہے کہ تو اسے پاک کرے تو اس میں رسول اللہ کا جلوہ آئے۔ تیرے دل کی بڑی قیمت ہے، تیرا دل جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ will not look at your clothes کہ کون سی تو نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے، کون سے تو نے بالوں کا سٹائل بنایا ہوا ہے، کون سے تو نے شوز پہنے ہوئے ہیں اور کون سا لباس تیرے تن پر ہے، اگر وہ دیکھے گا تو تیرے دل کی طرف دیکھے گا۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا انس اگر کرنا چاہتا ہے ففعل، یہ کام کر۔ پھر آگے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ففعل، یہ کام کر، فإن ذلك من سنتی، verily that is my سنہ، میرا یہ طریقہ ہے کہ میرا دل، وہ تو دل دوسروں کو منور کرنے والا ہے، صرف آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ تو اپنے دل کو صاف کر لے، میری یہ سنت ہے۔ جب تیرا دل صاف ہوگا، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، اور جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، کیا انعام ہے، قربان جاؤں۔
دیکھیں تو صحیح، رسول اللہ نے فرمایا میلاد شریف کا گیدرنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دس از دا ایم آف دا میلاد شریف گیدرنگ، پیوریفائی یور ہارٹس، ذرا انہیں صاف کرو، ذرا انہیں پاک کرو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میرا طریقہ ہے، اور اولیاء کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ انسان کے ظاہر سے نہیں بلکہ انسان کے باطن سے بات کرتے ہیں، انسان کے دل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا، سوچیں، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا اور آپ نے دل کو صاف کرنے کو اپنی سنت فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو میلاد شریف میں آنے والوں، دلوں کو تم صاف کر لو، رسول اللہ تمہیں جنت میں لے کر چلے جائیں۔ دلوں پر کام کرو اور دل کو رسول اللہ کی محبت کے لیے، دل کو اللہ کی محبت کے لیے صاف کرو، اور یہی میلاد شریف ہے۔ اے اللہ، اس میلاد کی محفل کے صدقے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل کو سجانے کی توفیق دی ہے، اور پھر بات ہم کرتے ہیں، قصیدہ نور کی پڑھتے ہیں، اور ہر وقت نور کی بات کرتے ہیں۔ یہ نور کا جو لفظ ہے 43 times اللہ سبحانہ و تعالی used it in the Holy Quran۔ اور جا کر دیکھیں آپ کہ کس طرح اللہ نے اسے استعمال کیا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ میں اس پہ بات نہیں کرتا کیونکہ 12 بجے سے پہلے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم محفل کو اختتام تک پہنچائیں گے۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کے آنے کو قبولیت عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے مہمان دور دور سے تشریف لائے ہیں، اے اللہ انہیں ہر قدم کے بدلے ہزاروں رحمتیں عطا فرما، اور ان کے علم و عمل میں اور اضافہ فرما، اور جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، یہ تیرے محبوب کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو انہیں راستہ عطا فرما، غیروں کی محبت سے چھڑا کر انہیں اپنی محبت عطا فرما، اور تو نے یہ جو منہ مبارک کی ہمیں نعمت دی ہے، اے اللہ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی عطا فرما۔ جو بہنیں آئی ہیں، جو بھی آیا ہے، کیا پتہ ہے کون سی مخلوق اس میں شامل ہے، اے اللہ سب آنے والوں کو قبولیت عطا فرما۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کی کرم نوازی دیکھیں کہ چھوٹا سا، ہم تو کوئی ٹی وی پر کلیکشن نہیں کرتے، لیکن 3.2 ملین دفعہ درود شریف پڑھا گیا۔ یہ ہمارے یہی امام صاحب، یہی ہمارے جو لوگ ہیں، یہ ان کی محبت ہے رسول اللہ۔ تو اس لیے اس کے علاوہ 9 دفعہ قرآن مجید پڑھا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ ان سب کو قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے ظفر اقبال بھائی جو اس دنیا سے 2 دن پہلے ہی رخصت ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ ہمارے ذکر کے وہ ساتھی تھے، کہ اللہ ان کی بخشش عطا فرمائے، اور بھی جتنے لوگ جو ہیں دنیا سے چلے گئے۔ جی ہاں، جو تعاون کیا گیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور،
کسی کا تعاون وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ فرماتا ہے جو بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، میں جانوں یا نہ جانوں جس کے لیے کرتے ہیں وہ جانتا ہے، اور اس کے جاننے میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جن جنہوں نے تعاون کیا ہے اللہ ان سب کے تعاون کو قبولیت عطا فرمائے۔ اور پھر میں یہ بھی عرض کروں گا جو انتظامیہ ہے، ہمارے جو جوان ہیں، تمام اراکین ہیں سیو دا مدرس کے، ڈاکٹر زارون ہے اور سارے جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں جو انتظامیہ ہے، سب کو اگر میں نام لوں گا تو ایک طویل فہرست ہے، اور ہر ایک کو اللہ جانتا ہے اور ہر ایک کا عمل اللہ کے علم میں ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی شیخ خالد کو مائک دیتا ہوں کہ وہ دعا کرائیں تاکہ انگلش میں جو جوان ہیں، جو جوان بچیاں ہیں، وہ سب دعا کو سمجھ سکیں اور اللہ ہم سب کے الفاظ کو قبولیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا و نور قلوبنا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا و صلی وسلم علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا و صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ Gracious Lord subhanahu wa ta'ala, our creator and sustainer, to whom is our return, please accept our gathering over here today. Most generous, merciful Lord, those of us who are sitting here with sincere intentions, accept our intentions, and those of us here who do not have sincere intentions, turn our intentions towards sincerity. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akram al-Akrameen, through the rank and the station of your beloved Prophet, accept all of our intentions and our du'as that we have in our hearts, Ya Arhamar Rahimin. Ya Akram al-Akrameen wa Ya Arhamar Rahimin, grant us your pleasure by granting us your forgiveness. Ya Arhamar Rahimin, forgive our parents, forgive our children, forgive our wives. Ilah al-Amin, forgive all of those who are present, forgive those who are not present. Forgive those individuals who made the intention to come but could not make it today. Forgive those individuals who have heard about this gathering and said subhanallah to it. Ya Arhamar Rahimin, all of us here who are present here today, we only rely upon your mercy. We only rely upon your mercy. We only rely upon your mercy. Through the rank and the station of your beloved Prophet, whom you have sent as a mercy, accept our gathering today. Ya Arhamar Rahimin wa Ya Akram al-Akrameen, grant us your generosity through the rank and the station of your beloved. We are at the time of death, we are able to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Arhamar Rahimin, those of us here who are ill, grant us your shifa, Ya Akram al-Akrameen. Those who do not have children, grant them pious children. Those who have children, make their children pious. Ilah al-Amin, those who are out searching for jobs, open the doors of livelihood. Those of us who are studying, grant us success in our studies. Those of us who are striving, grant us success in our striving. Those of us who are serving the deen, Ilah al-Amin, accept our service. Grant us sincerity in serving the deen. Make us the pioneers of your deen. Ilah al-Amin, make us worthy of being your slaves. Make us worthy of being the servants of your beloved Prophet. Make us amongst those people who are able to gaze upon your nobility on the day of Qiyamah. And grant us the intercession of your beloved Prophet alayhi salatu wassalam. Ya Akram al-Akrameen wa Ya Arhamar Rahimin, all of the words that have been said today, all of the nasheeds that have been sung, all of the poems that have been recited, everything that has been done to increase your pleasure, Ya Arhamar Rahimin, and the rank of your beloved Prophet alayhi salatu wassalam, accept it in your noble court. And through your generosity and through the rank of the beloved, everything good that the beloved Messenger salawatu rabbi wa salamun alayhi asked you for, grant it to us. And everything that he asked you to save us from that. Save us from your wrath and your anger. Save us from your divine destruction. Grant us nobility in our faces, in our hearts. Ya Arhamar Rahimin, Ya Muqallib al-Qulub wal-Absar, or the one who turns hearts, gaze into our hearts with the eyes of mercy, so that we are able to get rid of all of the dirty elements and the diseases of our hearts. Ilah al-Amin, through the rank and the station of your beloved, grant us purity in our intentions. Grant us purity and sincerity in our deeds. Make us amongst those who are worthy of prostrating towards you 5 times a day.
Ilaha al-Amin, make us amongst those people who are worthy of being in the noble presence in the city of your beloved, salawat rabbi wa salamun alayh. Ilaha al-Amin, grant us a death upon faith, and grant us the ru'ya, the vision of your beloved before we die, during our death, after we die, and through his hands and intercession we enter the divine garden, Ya Arhamar Rahimin, with all of the sincerest intentions that we have, all of the supplications that you have made, and those supplications that we have not made, we present them in your court, for you know that is which is hidden and that is apparent. And we recite Surah Fatiha upon the soul of our liege Lord and Master Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra Surah Al-Fatiha. Ya Akram al-Akramin, Ya Arham al-Rahimin, Ya Awwal al-Awwalin, Ya Akhir al-Akhirin, Ya Al-Qud al-Matin, Ya Rahim al-Masakin. I make special mention of Sayyid al-Shaykh Mufti Hassan Raza Sahab. Allah al-Amin, increase him in his deen, increase him in his knowledge, increase him in all sincere matters, increase him in all goodness. Allah al-Amin, grant him a long life, full of Islam, Iman and Ihsan. Allah al-Amin, make us amongst those people who are able to benefit from him. Make us amongst those people who are able to practice upon the words which he has preached towards us. Ilah al-Amin, make him amongst those people who calls towards you sincerely, and make us amongst those people who follows his call. Ya Arhamar Rahimin, bless the brothers and the sisters who are serving his institute, those who are studying here, those who want to study here, those who have studied here. Make us worthy of learning the deen from this noble slave of yours, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hawali wal afat, wa taqbilana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فإنك أنت قاضي الحاجات ودافع البليات وحل المشكلات ومنزل البركات وكافي المهمات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى